نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا علم حاصل کرے اور پھر ان احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں تو ان کو پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور احکام کی خلاف ورزی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے ناراض ہوتے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ہمیں اس بارے میں مختلف پہلوؤں سے مختلف ہدایات دی گئی ہیں۔ پہلی ہدایت تو یہی ہے کہ احکامات کا علم ہونا چاہیے۔ دوسری ہدایت یہ ہے کہ جب ہمارے علم میں اللہ کا حکم آئے ہم اس کو دل و جان سے تسلیم کریں اور اس کو پورا کرنے کی، اس کی اطاعت کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، فلا وربک لا یؤمنون، کہ آپ کے رب کی قسم اس وقت تک کہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ آپس میں پیدا ہونے والے اختلافات اور جھگڑوں میں آپ کو ثالث اور فیصل نہ بنا لیں، منصف نہ بنا لیں، اور ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر آپ جو فیصلہ فرمائیں تو اس فیصلے کی وجہ سے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ دل و جان سے تسلیم کر لیں۔ جو اللہ کا فیصلہ، جو رسول کا فیصلہ ہوتا ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے، جو بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہی بیان فرماتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول مفسرین نے مختلف بیان فرمائے۔ صحیح مسلم کی روایت میں اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضاد بھائی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ایک شخص کے درمیان زمین کو سیراب کرنے والے پانی میں اختلاف ہو گیا۔ حرہ کے نالیوں کے راستے میں وہ زمین تھی، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ زمین پہلے آتی تھی، وہ بلندی پہ تھی، اور دوسرے جو انصاری تھے ان کی زمین بعد میں آتی تھی۔ وہ دونوں حضور کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ اس میں حق پہ تو عبداللہ بن زبیر ہیں، لیکن آپ نے پھر بھی انصاری کے لیے حضرت عبداللہ بن زبیر کو سفارش کی کہ عبداللہ اپنی زمین کو جلدی سیراب کر کے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دیا کریں۔ تو پھر اس شخص نے یہ گستاخی کی اور کہا کہ چونکہ آپ پھوپھی زاد بھائی ہیں نا، تو آپ نے اس کے لیے اس لیے ان کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ تو پھر حالانکہ آپ تو مشورہ دے رہے تھے، عبداللہ بن زبیر اللہ کو انصاری کی سفارش فرما رہے تھے، لیکن جب آپ نے یہ بات سنی پھر آپ نے فیصلہ فرمایا جو حقیقت میں بنتا تھا، سفارش چھوڑ کے فیصلہ فرمایا کہ عبداللہ پہلے اپنی زمین کو اچھی طرح منڈیروں تک سیراب کیا کریں، پھر اس کے بعد پانی چھوڑا کریں۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نبی کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کریں، اور جب بھی کوئی مقدمہ ہو تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئیں۔ ایک اور آیت میں ارشاد فرماتی اللہ واطیعوا الرسول واولي الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تم میں سے جو حکم دینے والے ہیں یعنی حکمران ہیں ان کا جو صحیح فیصلہ ہو، جو علماء فقہاء ہیں ان کی اطاعت کرو، اور جب بھی تم میں کوئی جھگڑا اختلاف ہو تو لٹاؤ اللہ اور رسول کی طرف۔ اللہ رسول کو لٹانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے احکامات اور تعلیمات کو دیکھو کہ ان کا حکم کیا ہے، ان کی تعلیم کیا ہے، ان کا فیصلہ کیا ہے، اس کے مطابق مسلمان فیصلہ کرے، اور ہر زندگی کے تمام معاملات میں ایسا ہی کرنا ضروری ہے۔ آج ہم مسلمان نماز، روزہ اور عبادات کے مسائل تو کے بارے میں تو دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جی میں عمرہ کر رہا تھا، حج کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، روزہ رکھا ہوا تھا، یہ غلطی ہو گئی ہے، تو روزہ، عمرہ، حج، نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ لیکن آپس کے جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں ان کے بارے میں بہت کم لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جس بارے میں دین کیا کہتا ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں میرا فائدہ کہاں مقدمہ لے جانے میں ہے۔ جہاں مقدمہ اور کیس لے جانے میں، پنچایت میں جس کو ثالث بنانے سے مجھے امید ہو کہ مجھے فائدہ ہوگا، تو بہت اکثر مسلمان اسی کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی دین کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ یحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ کوئی مسلمانوں کو جب بلایا جاتا ہے اللہ رسول کی طرف اور ان کی بات کی طرف تو کہتے ہیں کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے۔ بعض چیزیں ایسی ظاہر سمجھ میں نہیں آتی
تو البتہ ان کو سمجھنے کا اختیار ہے کہ مسلمان سمجھ لے کسی عالم دین سے کہ جی اللہ کا حکم تو یہ ہے، یہ حکم کس کے لیے ہے، اور اس وقت میری کنڈیشن اور میری کیفیت یہ ہے، تو میرے لیے اس وقت کیا حکم ہے، پہلے میں اس حکم پر عمل کروں، اس میں کچھ تاخیر کر سکتا ہوں، یا اس حکم پر عمل کرنے کی میں تیاری کیسے کر سکتا ہوں، بظاہر میرا اب ماحول، میرے حالات سازگار نہیں ہیں، طبیعت ساتھ نہیں دیتی، یہ پوچھ سکتا ہے۔ یہ پوچھنا شرعی لحاظ سے برا نہیں، بلکہ اس کا قرآن کریم میں ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ رحمان کے جو کامیاب اور خاص بندے ہیں ان کی ایک صفت یہ بھی ہے، جب انہیں رحمان کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ اچھی طرح سوچ کر سمجھ کر پھر عمل کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہی جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں وہ سارے ایک سطح کے نہیں ہیں، یعنی سارے فرض کے درجے کے نہیں ہیں، سارے واجب نہیں ہیں، ان میں بہت سے احکامات مستحب درجے کے ہیں، یعنی ان پر عمل کرنے میں فائدہ بہت ہے، لیکن خلاف ورزی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے ان پہ۔ تو اگر ایسا کوئی حکم سامنے آ جائے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر اس حکم کو پورا کرنے کے نتیجے میں کوئی فرض حکم چھوٹنے کا اندیشہ ہو، ظاہر ہے پھر مستحب کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ بھی شریعت ہی کا اصول ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے۔ تو صحابہ کرام کا بھی مزاج یہی تھا، اللہ کے نبی نے یہ بنایا تھا کہ اللہ حکم سنتے تھے، سمعنا واطعنا کہتے تھے۔ سورہ بقرہ کی آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں وہ اللہ ہی کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، یعنی جو خیالات ہیں، تم انہیں ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے ان کا حساب لیں گے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہیں گے معاف فرمائیں گے اور جسے چاہیں گے عذاب دیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام تو ہر آیت کو غور سے سنتے تھے اور عمل کرنے کے نیت سے پڑھتے اور سنتے اور سمجھتے تھے۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ تم نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اللہ نے فرمایا جہاد کرو، روزہ رکھو، صدقہ دو، ہم نے سارے کام کیے، وہ ہماری استطاعت میں تھے، لیکن یہ جو حکم دیا ہے یہ تو ہماری استطاعت میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا جو تمہارے دلوں میں خیالات آتے ہیں تم انہیں ظاہر کرو یا نہ چھپاؤ انہیں، میں تم سے حساب لوں گا کہ بتاؤ دل میں یہ خیال کیوں آیا تھا۔ تو یہ تو اس حکم کو پورا کرنا اور ان برے خیالات سے بچنا تو بہت مشکل ہے۔ تو اللہ کے نبی ناراض ہوئے اور فرمایا کیا تم وہی بات کہنا چاہتے، تم سے پہلے یہودی اور بنی اسرائیل کے لوگ کہتے تھے؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم یہ کہو سمعنا واطعنا، جو ہم نے سن لیا ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ تو پھر صحابہ کرام نے یہ عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیت بھیج دی آمن الرسول ما انزل الیہ من ربکم کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اور اللہ نے تعریف فرمائی کہ رسول بھی ایمان لے آئے، مومن بھی ایمان لائے، اللہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، یہ سب کے سب ایمان لائے، سب نے کہا سمعنا واطعنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، وإلیک المصیر، لوٹ کر آپ کی طرف آنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تتکلم او کما قال علیہ السلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کے دلوں میں آنے والے برے خیالات کو معاف کر دیا جب تک بندہ اس برے خیال کو بولے گا نہیں اور اس پر عمل نہیں کرے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو غیر اختیاری دل میں برے خیالات آ جاتے ہیں تو ان پہ گناہ نہیں ہوگا جب تک آدمی عمل نہیں کرے گا، یا دوسرے کو ترغیب نہیں دے گا، یا شک شبہ پھیلانے کے لیے ظاہر نہیں کرے گا۔ عمل کرے گا پھر گناہ ہوگا، شک شبہ پھیلانے کی نیت سے بولے گا پھر گناہ ہوگا، سوال کی نیت سے زبان سے آدمی خیال نکالتا ہے پھر بھی گناہ نہیں ہوگا۔ تو وضاحت فرما دی۔ تو خلاصہ یہ کہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو جان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، لیکن جس میں پہلے عرض کیا کہ بعض احکام پر عمل بہت مشکل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی شادی ہوئی ہے اور اس کی بیوی شرعی پردہ نہیں کرتی، اور وہ بالکل دوسرے ماڈرن ماحول سے آئی ہے، اب اس کے لیے پردہ کرانے کا اس کو حکم بھی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا لا کلکم راعٍ
وَكُلُّكُم مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ کہ تم میں سارا آدمی ذمہ دار ہے، اور اس ذمہ دار جو لوگ اس کے ماتحت ہیں ان کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا۔ اب وہ کیسے عمل کرے؟ اگر وہ سیکھ سمجھ کے عمل کرے گا اس حکم پر کہ شرعی پردہ کرایا جائے، تو ظاہر ہے اس کو حکمت سے بتایا جائے گا کہ آپ سب سے پہلے دین کی ترغیب دیں، دین کی محبت دلیں بٹھائیں، اس کے بعد عمل کرنے کی کوشش کرائیں ان سے۔ پھر انشاءاللہ جب اللہ کے رسول کی عظمت دل میں آئے گی تو پھر انسان ان کی تعلیمات کو بھی اپنائے گا۔ اسی طرح ایک آدمی ایک عرصے دراز سے نماز پڑھنے کا عادی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی میں تو صرف 2 نمازیں پڑھ سکتا ہوں، ظہر اور عصر، یا ذرا مغرب، عشاء اور فجر میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو اب اس کو جو اللہ کے احکام کی طرف لایا جائے گا، یا وہ خود آنا چاہے تو حکمت سے تدریج سے لایا جائے گا۔ حکمت سے تدریج سے اگر لایا جائے گا یا خود وہ آئے گا تو اس کے لیے عمل کرنا آسان ہوگا۔ اور دین اسلام بھی اسی طرح آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم آہستہ آہستہ نازل ہوا 23 سال کے عرصے میں۔ اس میں یہی حکمت تھی کہ ان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے، اور سارے احکام کو ایک ہی وقت میں پورا کرنا ان کے لیے شروع میں مشکل تھا، بعد میں آسان ہو گیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی اتنا آسان کام نہیں ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی۔ ایک تو روحانی کمزوری کی وجہ سے، دوسرا جو ہمارا ماحول ہے وہ 100% دیندارانہ نہیں ہے، تو اللہ کے احکامات کو عمل کرنے کا جذبہ، احکامات کو تسلیم کرنا یہ تو آسان ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے ہمیں کسی ماہر سے مشورہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے لیے آسانی پیدا ہو اور چھوٹے فائدے سے بڑا نقصان ظاہر نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تعلیمات پر اخلاص نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔